اے ہمارے محافظ خدا توجہ کر اور اپنے ممسوح کے چہرے پر نگاہ فرما، کیونکہ تیری بارگاہوں میں ایک دن کسی اور جگہ کے 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ ہمارے خدا یسوع المسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 20ویں عام اتوار کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ ری یونین ہے، دوبارہ سے خدا کی حضوری میں اکٹھے ہونا ہے، کہ جس میں ہم بلا تفریق رنگ و نسل، بلا تفریق فرقہ اور ایمان، سب خدا کے تخلیق کردہ ہے اور سب خدا کی حضوری میں یکجا ہوں۔ لیکن اکثر اوقات ہم یکجہتی سے دور رہتے ہیں، اکثر اوقات ہم ذاتی مسائل میں اور الجھنوں میں پھنسے رہتے ہیں، اکثر اوقات ہم دوسروں پر عیب جوئی کرتے ہیں، تعصب کا نشانہ بناتے ہیں۔ آئیں ان اوقات کے لیے خدا سے اور ایک دوسرے سے معافی چاہیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں نیز سفر سے بے شمار گناہ کیے، اس لیے میں مقصہ مریم ہمیشہ کا واری، سو فرشتوں اور مقصہ اور آپ سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے میرے لیے دعا کرے۔ قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ اے خداوند رحم کر، اے مسیح رحم کر، اے خداوند رحم کر۔ تیری ستائش ہر زباں پر ہے، تو مبارک عظیم و برتر، تیری ستائش ہر زباں پر ہے، شکر و حمد و ثنا کا محور، تیری پرستش تیری عبادت، بلندیوں پر خدا کی عظمت، زمین پر نیک دل سلامت، بلندیوں پر مسیح کلمہ خدا کا تو ہے، گناہ گاروں کی آرزو ہے، مسیح کلمہ خدا کا تو ہے، گناہ گاروں کی آرزو ہے، نجات انسان کی آب ہے، نکال ہر ایک کلی کی آب، بلندیوں پر خدا کی عظمت، زمین پر نیک دل سلام، بلندیوں پر شاید بتا تو یعنی خدا کا ہے، تو ایک قدوس پاک تنہا، شاید بتا تو یعنی خدا کا ہے، تو ایک قدوس پاک
تنہا مقام عالی عظیم تیرا پلٹ روح خدا میں بار بلندیوں پر خدا کی عظمت زمین پر نیک دل سلام بلندیوں پر. آج کی دس قربانی گزرانی چاہے گی سنیہا کی روح کے لیے جن کی آج برسی ہے. خدا اس بیٹی کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے, ان کی تمام تر انسانی خطاؤں غلطی گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے برگزیدوں میں شمار کرے, اور اس کے والدین پورے خاندان کو خدا تسلیت شفیع عطا کرے. آج کی دس قربانی گزرانی چاہے گی ماسٹر خوشی فیلکس اور اس کے ساتھ ہی الیاس خوشی کے لیے, اور ریٹا بی بی کے لیے, ریٹا رفیق اور تعظیم سنیرا کی روحوں کے لیے خدا ان تمام روحوں کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا کرے. آئیں ہم دعا کے لیے اپنی طرف کو چکائیں. آئے نہایت مہربان خدا, تو نے اپنے پیار کرنے والوں کے لیے غیر مرئی اچھی چیزیں تیار کر رکھی ہیں. ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے معمور کر تاکہ ہم ہر بات میں سب چیزوں سے بڑھ کر تجھی سے محبت رکھیں اور تیرے اس وعدے کا پورا ہونا دیکھنے پائیں جو ہماری ہر خواہش سے کہیں زیادہ عظیم ہے. مسیح خداوند کے وسیلہ سے جو تیرے ساتھ اور روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے. آج کی دس قربانی گزارنی جائے گی جڑا والا کی تمام کلیسیا کے لیے, تمام خاندانوں کے لیے جو بے گھر ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ المناک حادثہ ہوا ہے, کہ خدا تمام گھرانوں کو, تمام خاندانوں کو بڑی تسلی اور تشفی عطا کرے اور ان کی مدد کرے تاکہ وہ اپنے گھروں پر سلامتی کے ساتھ لوٹ سکے. ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ, اس کا 56 باب پہلی پھر 6 سے 7 آیات تک. خداوند یوں فرماتا ہے, عدل کو برقرار رکھو اور صداقت کو کام میں لاؤ, کیونکہ میری نجات آنے کے قریب اور میری صداقت ظاہر ہونے کے نزدیک ہے. اور جو پردیسی خداوند سے پیوستہ ہوں تاکہ اس کی خدمت کریں اور اس کے نام کو عزیز جانیں اور اس کے بندے ہوں, اور ہر ایک جو سبت کو مانتا اور اسے ناپاک نہیں کرتا اور جو میرے عہد سے لپٹے رہتے ہیں, میں ان کو اپنے کوہ مقدس پر لاؤں گا اور دعا کے گھر میں ان کو شادمان کروں گا, اور ان کی سوختیاں قربانیاں اور ان کے ذبیحے میرے مذبح پر مقبول ہوں گے, کیونکہ میرا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو. you
ہمارے لیے آج کی دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 11واں باب 13ویں آیت سے 15ویں آیت تک، پھر 29ویں آیت سے 32ویں آیت تک۔ میں تم غیر قوم والوں سے کہتا ہوں، چونکہ میں غیر قوموں والوں کا رسول ہوں، اس لیے میں اپنی خدمت کی بڑھائی کرتا ہوں، تاکہ میں کسی طرح سے اپنے ہم قوموں کو غیرت دلاؤں اور ان میں سے بعض کو بچاؤں، کیونکہ جب ان کا رد کیا جانا دنیا کے آ ملنے کا باعث ہوا ہے، تو کیا ان کا قبول کیا جانا مردوں میں سے زندہ ہونے کے برابر نہ ہوگا؟ اس واسطے کہ خدا اپنی نعمتوں اور دعوت میں غیر متبدل ہے، کیونکہ جس طرح تم پہلے خدا سے ضد کرتے تھے، مگر اب ان کی ضد کے سبب سے تم پر رحم ہوا ہے، اسی طرح اب یہ اس رحم کے سبب سے جو تم پر ہوا ہے ضد کرتے ہیں، تاکہ ان پر بھی رحم ہو، اس لیے کہ خدا نے سب کو سرکشی میں گرفتار ہونے دیا ہے تاکہ سب پر رحم کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے خداوند یسوع المسیح کی انجیل بامطابق مقدس متی اس کا 15واں باب 21ویں آیت سے لے کر 28ویں آیت تک۔ اور یسوع وہاں سے روانہ ہو کر سور و سیدون کے علاقے میں گیا، اور دیکھو ایک کنعانی عورت جو اس ملک کی تھی پکارتے ہوئے کہنے لگی، اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر، میری بیٹی بری طرح سے بدروح سے ستائی جاتی ہے۔ مگر اس نے اسے کچھ جواب نہ دیا۔ تب اس کے شاگردوں نے پاس آ کر اس کی منت کی اور کہا کہ اسے رخصت کر، کیونکہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے۔ اس نے جواب میں کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے پاس نہیں بھیجا کیا؟ لیکن وہ آئی اور اسے سجدہ کر کے کہا، اے خداوند میری مدد کر۔ اس نے جواب میں کہا کہ بچوں کی روٹی لے کر پلوں کو ڈال دینی مناسب نہیں۔ تو اس نے کہا، سچ اے خداوند، کیونکہ پلے بھی ان ٹکڑوں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالک کی میز سے گرتے ہیں۔ اس پر یسوع نے جواب میں اس سے کہا، اے عورت، تیرا ایمان بڑا ہے، جیسا تو چاہتی ہے تیرے لیے ویسا ہی ہو۔ اور اسی گھڑی اس کی بیٹی نے شفا پائی۔ انجیل جلیل کے وسیلہ سے ہماری خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح خدا میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران 20ویں اتوار کی عام عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی تلاوتوں کا مرکزی نقطہ ہمانگی، ایک ہونا اور خدا کی حضوری میں یکجا ہونا ہے۔ اور آج کی تلاوتیں جو ہیں اسی سیاق و سباق میں ہیں۔ تثنیہ شرح کی کتاب میں 7ویں باب میں بیان کیا گیا اس کی 2 آیت میں کہ تمہارے درمیان جو اجنبی ہوں، جو مسافر ہوں، وہ تمہاری رسومات میں شامل نہ ہوں، تمہارے مذہبی رسومات میں شامل نہ ہوں، تمہاری کلچرل یا ثقافتی کاموں میں شامل نہ ہوں، ان کو دور رکھو،
کیونکہ یہ نہ ہو کہ اس کا اثر یہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ رہیں تو آہستہ آہستہ تم ان کے اطوار کو، ان کے رجحانات کو، ان کے عبادات کے طریقہ کار کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ غیر قوموں کی طرح نہ بن جانا، اور یہ بتایا گیا۔ لیکن عشاء نبی کے صحیفہ میں خدا بیان کرتا ہے ایک بار پھر تمام کنبے کو، جو خدا کا کنبہ ہے، جو آدم سے لے کر تمام بنی نوع انسان کا کنبہ ہے، سب کو یکجا کرنے کی بات کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی رنگ سے ہوں، کسی بھی نسل سے ہوں، کسی بھی خطے سے ہوں، چاہے وہ گندمی رنگ والے ہوں، چاہے وہ سیاہ فام ہوں، چاہے وہ گورے ہوں، کوئی بھی ہوں، تمام جو ہے وہ یکجا ہوں گے۔ تمام رنگ، نسل، زبان کی بلا تفریق جو ہیں وہ خدا کی حضوری میں ایک ہوں گے۔ اور اسی بات کو آگے پولس رسول بھی بڑھاتے ہیں کہ ٹھیک ہے حضور، پہلے منادی ہم آپ میں کرنے آئے ہیں، لیکن خدا دوسروں کو بھی چنتا ہے، خدا نے دوسروں کو بھی ان میں اچھائیاں دیکھی ہیں، اور خدا دوسروں سے بھی پیار کرتا ہے۔ اور آج کی انجیل مقدس میں جو ہے خداوند یسوع المسیح سورہ صیدون کے علاقے میں ہیں، وہاں سے میں گیا ہے، اور وہاں ایک کنعانی عورت جو ہے وہ آ کر پکار رہی ہے اور کہنے لگی کہ اے خداوند داؤد کے بیٹے مجھ پر رحم کر۔ بظاہراً ایسا لگتا ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی الفاظ بہت سخت ہیں، ہارش ہیں۔ کسی کو بھی آپ عام زبان پر میں کتے کا بچہ کہیں تو یہ میرے خیال سے تو بڑا غیر مناسب لفظ لگتے ہیں کہ دیکھو یار یہ رہبر ہے، عالم ہے، یہ کچھ ہے، اور یہ کس قسم کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ لیکن کچھ علماء کے مطابق، کلام کے ماہرین کے مطابق، دراصل جو یہودی ہیں وہ ہمیشہ اپنے آپ کو دوسروں سے بالا تر سمجھتے رہے، اعلیٰ قوم سمجھتے رہے، ہمارے پاس قوانین ہیں، ہمارے پاس جو ہے وہ توریت ہے، ہم دوسروں سے افضل ہیں۔ باقی دنیا کی غیر اقوام جو ہیں وہ سب وہ جانوروں کی مانند ہے، وہ کتوں کی مانند ہے، ہم افضل ہیں۔ اور کبھی کبھی یہ خمار کہ ہم افضل ہیں دوسروں سے، یہ دوسروں سے کمتر کر دیتا ہے۔ جو بھی مذاہب دنیا میں ہمیشہ اپنے آپ کو اول درجہ دینے کی کوشش کرتے رہے، لفظوں سے بیان کرتے رہے، لیکن اگر وہ عملی طور پر ویسے نہیں ہے تو یقیناً وہ پامال ہوئے ہیں۔ اگر اول درجہ دینا ہی ہے ایمانی حوالے سے، اپنے مذہب کے حوالے سے، تو ضرور اعمال کو پہلے لانا ہوگا، جہاں سے ایمان سے پہچانا جائے کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ فلاں کا ماننے والا، فلاں کے طریقہ کار پر چلنے والا، فلاں رجحانات رکھنے والا شخص ہے۔ انسان کے اعمال جو ہیں وہ اچھے ہونا وہ بہت ضروری ہے، جہاں پر دوسروں کی قدر کرنا، دوسروں سے پیار کرنا۔ خداوند یسوع المسیح جب یہ کہہ رہا ہے کہ اس عورت سے کہہ رہا ہے کہ بچوں کی روٹی پلوں کو ڈالنا روا نہیں، اور کچھ علماء کا خیال ہے کہ پاسبل یہ ہے کہ جب آپ کسی کلچر ثقافت میں رہتے ہیں، وہاں کے رجحانات آپ کی زندگی میں آ جاتے ہیں، تو یہودی جو یسوع ہے اس کا یہودی ہونا ایک طرح سے سامنے آ رہا ہے۔ لیکن دوسرے پہلو میں جب وہ تقریر کرتی ہے، بار بار اس بات پر زور دیتی ہے اور وہ درخواست کرتی ہے، ایمان میں بڑھتی رہتی ہے، تو وہاں پر جو ہے خداوند یسوع المسیح کی خود کنورجن ہوتی ہے، انسانی حوالے سے، پہلو سے ہے، جس کو عام لفظوں میں کوئی بھی عالم یا کوئی بھی شخص سنے گا وہ کہے گا نہیں نہیں، خداوند یسوع المسیح کی کنورجن کیسے ہو سکتی ہے نا، وہ تو خدا ہے۔ لیکن ضرور علماء ہیں، عالم ہیں، ان کا خیال یہ بھی ہے۔ بہرحال ہم آگے بڑھتے ہیں تو خداوند یسوع المسیح کہتا ہے کہ بچوں کی روٹی پلوں کو ڈالنا روا نہیں۔ کچھ علماء کے مطابق، کلام کے ماہرین کے مطابق، خداوند یسوع المسیح دراصل اس کے ایمان کو پرکھ رہا ہے، آیا کتنی یہ خاتون مضبوط تھا ایمان میں، اس کو ایک طرح سے پرکھ رہا ہے، جیسے سونے کو پرکھا جاتا ہے بٹی میں اور کندن بنایا جاتا ہے، اسی طریقے سے اس عورت کے ایمان کو پرکھا جا رہا ہے۔ اور آخر میں وہ کہتی ہے کہ یقیناً اے مالک، جو ٹکڑے مالک کی میز سے گرتے ہیں وہیں سے پلے کھاتے ہیں، تو ہمیں چاہے کچھ بھی کہہ دے لیکن تو نجات کو ہم سے دور رکھ سکتا نہیں۔ نجات ہم سے دور نہیں ہے، ہم ایمان میں مضبوط ہیں،
سو یہ اس طریقے سے وہ خاتون جو ہے وہ، اور خدا یسوع مسیح کہتا ہے اے عورت تیرا ایمان بڑا ہے. سو خدا یسوع المسیح اس عورت کو جو کنانی ہے اسے قبول کرتا ہے، اسے نجات دیتا ہے، اس کی بیٹی کو شفا دیتا ہے. اور اس طریقے سے دراصل اگر ہم دیکھیں تو خدا نے جو دنیا سے ازل سے دنیا کو تخلیق کیا ہے، آدم کو تخلیق کیا ہے اور وہیں سے نسل کو بڑھایا ہے. اور دنیا جو ہے پھر آگے جا کے مذاہب میں، فرقوں میں اور بہت سارے رنگ و نسل میں وہ تبدیل ہو چکی ہے. اور ان تمام کو اب خدا اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوبارہ سے. ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہو. ایک ہی گلے اور چرواہے کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں پر تمام مل کر ایک خدا کو سجدہ کریں، تمام مل کر، یقیناً تمام دنیا کے مذاہب ہوں، تمام جو بھی ایمان رکھنے والے ہوں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے سچ پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، خدا کے احکامات کی پاسداری رکھنا چاہتے ہیں، انسانوں سے پیار کرنا چاہتے ہیں، امن کی بات کرنا چاہتے ہیں. اور کہیں نہ کہیں کچھ کمزوریاں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں. بہرحال آج خدا کا کلام، اگر ہم مقدس فرانسس آف اسیسی کی بات کریں، جس کے ہم پیروکار ہیں، مقدس فرانسس آف اسیسی کی بھی یہی کاوش تھی. اس نے صرف انسانوں کو جوڑنے کی بات نہیں کی کہ چلو جی میں سلطان ملک الکمیل کے پاس گیا ہوں، امن کی بات کی ہے صلیبی جنگوں کے دور میں، اور اس کے پاس امن کی بات، صرف اس تک کی بات نہیں، انسانوں کی بات نہیں. وہ جانوروں کے ساتھ بھی اشتراکیت کرتا ہے، جانوروں کے ساتھ ان کو بھی ملانا چاہتا ہے کہ یہ میرا بھائی ہے، چاہے کوئی وہ کتا ہے، چاہے کوئی گدھا ہے یا کچھ اور ہے، سب کو بھائی کہہ رہا ہے. چاند سورج ستاروں سے وہ اپنی یکجہتی ظاہر کر رہا ہے. اور آج خدا کا کلام ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ دنیا کے کوئی بھی رنگ و نسل ہو، چاہے ابھی ان دنوں میں حادثہ ہوا ہے، سانحہ جو ہوا ہے جڑامالہ کا فیصل آباد میں، یقیناً یہ المناک ہے. بہت سارے نوجوان ہمارے غصے میں بھی آئے ہوں گے، لیکن ہمارا ایمان جو ہے وہ ہمارا ایمان مضبوط ہے کہ خدا ہمارا جو ہے وہ معاف کرنا سکھاتا ہے. وہ کہتا ہے دشمنوں کے لیے دعا کرو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا مانگو. اور یہ اسی سبق کو جو اپنی زندگی میں ساتھ لے کر چلتا ہے، انجیل اقدار کو لے کر چلتا ہے، وہ مسیح ہونے کی گواہی دے رہا ہے، کیونکہ ہمارا خدا معاف کرنے والا، پیار کرنے والا ہے اور دوسروں کو قبول کرنے والا ہے. اور اس کا گھر سب قوموں کے لیے دعا کا گھر ہے. اور اس کے گھر کو کوئی نقصان پہنچاتا ہے، اصل میں وہ اپنے ہی گھر کو نقصان پہنچاتا ہے. کہ خدا ان سے آج دعا کرتے ہیں تمام ان لوگوں کے لیے بھی جو آج پریشانی میں، خدا نے تسلی عطا کرے. اور ایسے عناصر جو معاشرے میں شر پیدا کرتے ہیں، خدا انہیں حکمت و فہم عطا کرے. اور خدا ہمیں بھی حکمت و فہم دے تاکہ ہم دوسروں کو قبول کرنا سیکھیں مسیح خدا ان کے وسیلہ سے. آئیں جو ہم سب کھڑے ہو کر اپنے ایمان کا اقرار کریں. رسولوں کا عقیدہ میں ایمان رکھتا ہوں خدا قادر مطلق باپ پر جو آسمان اور زمین کا خالق ہے، اور یسوع مسیح پر جو اس کا اکلوتا بیٹا ہمارا خداوند ہے، وہ روح القدس کی قدرت سے پیٹ میں پڑا، ہماری مریم سے پیدا ہوا، اس نے پینتس پلتوس کیا، دکھ اٹھایا، مصلوب ہوا، مر گیا، دفن کیا گیا، برزخ میں اترا، تیسرے روز مردوں میں سے جھکا، آسمان پر چڑھ گیا، خدا قادر مطلق باپ کے دائیں بیٹھا، وہاں سے زندوں مردوں کو دکھایا. میں ایمان رکھتا ہوں اور روح القدس پر، پاکیزہ کلیسیا، مقدس شراکت، گناہوں کی معافی، جسم کی جی اٹھنے اور آئیں جو خدا ان کے حضور اپنی منتیں التجائیں پیش کریں. آج خدا ان سے دعا کرتے ہیں اقوام عالم کی سلامتی کے لیے. خدا پوری اقوام عالم کو حکمت و فہم عطا کرے تاکہ ہم آہنگی کی فضا کو قائم پوری دنیا میں کر سکے اور یہ دنیا سلامتی اور امن کا گہوارہ بنے. عزیز بھائی اور بہنوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں. خدا ان سے دعا کرتے ہیں آج پاک ماں کلیسیا کے لیے، کلیسیا رہنماؤں کے لیے، پاپا اعظم کے لیے، کہ خدا ہمیشہ انہیں اپنے پاک روح سے معمور کرے تاکہ وہ کلیسیا اور دنیا کے لیے ہمیشہ اچھی رہنمائی کرتے رہیں. اس مقصد کے لیے دعا کریں. دعا کرتے ہیں آج جڑامالہ کے تمام متاثرین کے لیے جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے گھر جلے ہیں.
تمام املاک کا نقصان ہوا ہے اور ذہنی طور پر وہ انتشار پریشانی کا شکار ہیں، خوف میں ہیں کہ خدا ان کے تمام پریشانی اور خوف کو دور کرے، اور جو اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ موقع ہے کہ آپ بھی خدا ان کے حضور اپنی منتیں التجا پیش کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں امن و سلامتی کے لیے کہ مہربان خدا ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں ہمیشہ امن و سلامتی کی فضا کو قائم رکھے۔ عزیزوں، اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ آج ہم دعا بھی کریں تمام لوگوں کے لیے جو دکھ پریشانی کی حالت میں ہیں اور جو بیمار ہیں، پیارا خدا تمام لوگوں کے ساتھ انہیں بڑی برکت عطا کرے۔ بھائی اس مقصد کے لیے دعا کریں۔ اے خدا ہماری دعا سن۔ جو دعا ہماری یہ قربانی خدا قادر مطلب باپ کے حضور میں مقبول فرمائے۔ اس قربانی کو آپ کے ہاتھوں سے اپنے نام کی بڑائی کے لیے ہمارے بچوں کے ساری عزت کے فائدے کے لیے منظور فرمائے۔ ہم دعا مانگیں۔ اے خدا ہمارے نذرانے قبول فرما جن سے ہماری نجات کا شاندار کام انجام پاتا ہے۔ عنایت کر کے ہم تجھ سے یہ چیزیں پا کر اور انہیں تیری نظر کر کے تجھ ہی کو پانے کے قابل ہوں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم خداوند کی طرف دھیان لگائیں۔ ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے پیارے بیٹے کے وسیلہ سے تیرا شکر ادا کریں۔ وہ تیرا کلم ہے، اسی کے ذریعے تو نے سب کچھ بنایا اور تو نے اسے بھیجا کہ ہمیں چھڑائے اور بچائے۔ وہ روح القدس کی قدرت سے انسان بنا اور کماری مریم سے پیدا ہوا۔ اس نے تیری مرضی پوری کر کے دکھ سہتے وقت اپنے ہاتھ پھیلائے تاکہ موت کو تباہ کرے اور قیامت کو ظہور میں لائے۔ اس لیے فرشتوں اور تمام مقدسوں کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ کہتے ہوئے تیری حمد اور ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خداوند رشتوں کے خدا، آسمان اور زمین تیرے جلال سے معمور ہے۔ آج میں بالا پر روشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اے مہربان باپ، تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے، ہر پاک چیز تجھ سے آتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول کر، پاک روح کو بھیج تاکہ نذرانے یہ روٹی اور میں پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع المسیح کا بدن اور خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی۔ اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی، تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا
اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا، تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے ربط عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سارے لوگوں گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید۔ اے خداوند، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ پس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر اور روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنیں۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر، ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پاپا ایسن فرانسس، ہمارے بشپ بینی ٹریوس اور اپنے سب خادموں کو یاد کر۔ تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ اپنی بندی سنیہا اور اس کے ساتھ ہی ماسٹر خوشی، الیاس خوشی اور ریٹا رفیق، تعظیم سنیرا، مہر مسیح، رحمت مسیح پر نظر کر، جنہیں تو نے اپنے پاس بلا لیا ہے۔ بخش دے کہ جس طرح وہ موت میں تیرے بیٹے کے ساتھ تھے، اسی طرح جی اٹھنے میں اس کے ساتھ رہیں۔ نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر، تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کنواری مریم، حضرت یوسف اس کا نہایت پاک شوہر، تمام مبارک رسولوں اور مقدسوں، مقدس فرانسس، مقدسہ کلارا اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے، ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تیری حمد اور ثنا کر سکیں۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ اور اسی میں تجھ کا قادر مطلق خدا باپ کو اور روح القدس کی وحدانیت میں کامل عزت اور تعظیم شائع ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک۔ آئیں سے مل کر خدا کی سکھائی دعا میں شامل ہوں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور اس میں اپنے قرض کو بخش دے، تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے، بلکہ برائی سے بچا۔ اے خدا، ہم سے منت کرتے ہیں، ہمیں سب بدیوں سے بچا، ان دنوں میں سلامتی بخش، تاکہ ہم تیری شفقت کی توفیق سے اپنی مبارک امید کے پورے ہونے اور مسیح کے آنے کا انتظار کرتے ہوئے ہر وقت گناہوں سے آزاد اور مصیبت سے محفوظ رہیں۔ کیونکہ بادشاہ قدرت و جلال ہمیشہ تیرے ہیں۔ اے خدا یسوع المسیح، تو نے اپنے رسولوں سے کہا، میں تمہارے پاس سلامتی چھوڑے آتا ہوں، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں، ہمارے گناہوں پر نہیں بلکہ اپنی کلیسیا کے ایمان پر نظر کر، اسے وہ سلامتی اتحاد بخش جو تیری مرضی کے مطابق ہے۔ خدا کی سلامتی ہر وقت آپ سب کے ساتھ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ آئیں ہم ایک دوسرے کی سلامتی چاہیں۔ سلامتی۔ اے خدا کے برے، جہاں کی ہم کو اٹھا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، جان کی آنکھ کو اٹھا جاتا ہے، ہم پر رحم کر۔ اے خدا کے برے، جان کی آنکھ کو اٹھا جاتا ہے، یہ سلامتی نعمت کر۔ عزیز بہن اور بھائیو، یہ ہے خدا کا برہ، ہمارا خدا یسوع المسیح، جو ہمیں معاف کرنا سکھاتا ہے، جو دوسروں کو پیار کرنا سکھاتا ہے، جو یکجہتی سکھاتا ہے، اور مبارک ہے ہم سب جو اس برہ کی ضیافت میں بلائے گئے۔ اے خدا، میں اس لائق نہیں کہ تم رہے، لیکن صرف کہہ دے تو میں شفا۔ مسیح کا بدن اور خون ہمیں ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے۔ مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، آمین۔ مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن، مسیح کا بدن،
مسیح کا بدن 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 خداوند فرماتا ہے کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ہم دعا مانگیں۔ اے مہربان خداوند خدا، ہم نے ان پاک قسموں کے ذریعے مسیحی کے شریک ہوئے ہیں، ہم سے عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، عنایت کر کے ہم اس جہاں میں اس کی ہم شکل بن کر آسمان میں اس کے ہم جلیس بننے کے قابل ہوں، جو تیرے ساتھ ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کی برکت آپ سب پر نازل ہوتی رہے۔ بات ہو چکی، خوشی اور سلامتی سے جائیں۔ Yeah.